ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو جو دوست احباب ہمیں دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، تو ایک دو نام بھی یاد ہیں، بہرحال بہت زیادہ ہیں، تو جو اس وقت یاد ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح عبد الرحمن ہو گیا، اسی طرح اسد ہو گیا، اسی طرح عبداللہ ہو گیا، تو اسی طرح کافی دوست احباب ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، عمرہ کی سعادت نصیب ہو، اور اسی طرح حج کی سعادت، یہ زیارتیں نصیب ہوں۔ یہ ہمیں کمنٹ میں لکھتے رہتے ہیں دعاؤں کا۔ ناظرین، تو میری جتنے بھی ویڈیو ہیں ہم سب کو یاد کرتے ہیں دعاؤں میں۔ تو مسلمان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے، دعا کے علاوہ کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اور دعاؤں سے ہی نظام کو اللہ رب العزت چلاتے ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے ہی اللہ رب العزت مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ہٹاتے ہیں، دور فرماتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے ہی انسان کو ایک امید ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے ہی انسان چلتا پھرتا رہتا ہے، دعاؤں کے ذریعے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور کسی کی دعا ہو، چاہے والدین کی، چاہے اساتذہ کی، چاہے پیر کی، چاہے کسی دوست احباب کی، چاہے کوئی بھی آدمی کسی کے لیے دعا کرے، تو دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو لازوال ہے۔ وہ بہت بڑے تحفوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور بہتر ہے، لازوال ہے۔ دعا اللہ رب العزت سے یقین کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ کسی کے دعاؤں کو ذیل نہیں کرتا، وہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول بھی فرماتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے منازل کی سیڑھیوں کو طے کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے ہی انسان راحت پاتا ہے، دعاؤں کے ذریعے ہی نجات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے ہی انسان بہت بڑے نقصان سے بچتا رہتا ہے، دعاؤں کے ذریعے ہی انسان کامیابیاں حاصل کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، جتنے بھی ہمارے ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ دعاؤں کے اندر یعنی کہ بھرپور ہیں، اس کے علاوہ تو بہت کم معلومات ہوں گے، دعا بہت زیادہ ہی ہے۔ تو ادھر میرا مقصد یہی ہے کہ شاید کہ کوئی ایک لفظ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور دیکھ رہے ہیں سب حجاج کرام، جتنے بھی یہاں طواف کر رہے ہیں، اور اسی طرح نماز ادا کرنے کے بعد جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کا صرف ہاتھ کا اٹھانا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آہوزاری کرنا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے جو چیزیں ہیں ذہن میں، امیدیں ہیں، اللہ رب العزت کو بتانا اور سنانا۔ تو یقین جانیے یہاں جب دعا انسان مانگ لیتا ہے تو انسان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی وقت ہی اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ دعاؤں کے اندر بہت بڑا اثر ہے، خاص طور پر اللہ رب العزت کے گھر میں، اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے چوکھٹ کو پکڑ کر، غلاف کو پکڑ کر، اور در ملتزم کو چمٹ کر، اور رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر، اور حتیم میں پہنچ کر، اور مزاب رحمت کے نیچے ہو کر
ہر وقت حجاج کرام دعاؤں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور ان کا جتنا بھی وقت گزرتا ہے یقین جانیے دعاؤں کے ذریعے ہی اپنا وقت گزارتے ہیں حجاج کرام۔ تو ناظرین، ہم دعا کے لیے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک جتنے بھی ہماری دعائیں ہیں اللہ رب العزت سب قبول فرمائے، چاہے آپ کے لیے ہوں، چاہے ہمارے بزرگوں کے لیے ہوں، چاہے بچوں کے لیے ہوں، چاہے ماؤں بہنوں کے لیے ہوں، اللہ پاک ساری دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ناظرین، یقین جانیے ہم اتنے گناہ گار ہیں اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت کی کرم نوازی دیکھو جو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ نہ جانے کس کی دعا ہے، کسی کی دعا تو ہے نا۔ ہم جو ادھر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں اور ادھر نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، یہ کسی کی دعائیں ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، کسی کا کمال نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں یقین جانیے ان کے پیچھے دعا ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی جو طاقت ہے وہ انسان کو پرواز کراتا ہے، انسان کو اڑاتا ہے، انسان کو دور دراز کے سفر کراتا ہے، جو اسباب مہیا کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہے وہ دعا ہی ہے، کسی کی دعا ہے، کسی کے والدین کی پیچھے دعا ہوتی ہے، کسی بزرگ کی دعا ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی کے پیچھے بچوں کی دعا ہوتی ہے، گھر والے کی دعا ہوتی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے چیزوں کی دعائیں ہیں جو انسان کو ہر کامیابی کے منزل پر پہنچاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں اللہ پاک سب کی دعاؤں قبول فرمائے، سب کے حاجات کو، ضروریات کو پورا عطا فرمائے، اور ہمارے کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے، اور ہر پریشانی، ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اكفنا بحلالك وعن حرامك وأغننا بفضلك من سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين يا رب العالمين۔